السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به، رواہ الترمذی۔ ابھی آپ کے سامنے سنن ترمذی کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به۔ کہا جو جسم حرام مال سے پرورش پایا ہو تو اس جسم کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اس حدیث میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی پرورش، جس کے جسم کی نشو و نما حرام اور ناجائز مال سے ہوئے ہو، یعنی جو حرام کھاتا ہے حرام کھاتا ہے حرام کھاتا ہے، تو وہ جسم جہنم میں جلے گا، وہ جسم جہنم میں جائے گا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے، جنت میں وہ آدمی داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو ہم حلال کھائیں، حرام سے بچیں۔ جنت پاکیزہ جگہ ہے اور اس جنت میں صرف پاکیزہ لوگ ہی داخل ہوں گے، جو حلال کھانے والے ہوں، نیک اعمال کرنے والے ہوں، برائیوں سے بچنے والے ہوں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، جو توحید پر مرے، ایمان پر مرے، حلال کھاتے تھے، حرام سے بچتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن جو حرام کھاتے تھے، سود کا مال لوٹ کر کے، چوری کر کے، ظلم کر کے، زمین ہڑپ کر کے، یتیم کا مال کھاتے تھے، غریبوں کا مال کھاتے تھے، حرام مال کھاتے تھے، ناجائز طریقے سے کماتے تھے، ایسے لوگوں کا انجام جہنم بتایا گیا۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کم ہی صحیح لیکن ہم حلال پر اکتفا کریں، حرام سے بچیں۔ حلال مال، پاکیزہ مال، یہ اچھے اخلاق کو جنم دیتی ہے۔ حلال مال سے گھر میں سکون ہوتا ہے، خیر و برکت ہوتی ہے، بچوں کی صحیح تربیت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس حرام اور ناجائز مال کھانا، خبیث مال کھانا، اس سے برے اخلاق اور بڑے بڑے مفاسد جنم لیتے ہیں۔ بچوں میں بغاوت اور بگاڑ کی جو وجہ ہے، حرام کھلانے کی وجہ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم حلال کمائیں، حرام سے بچیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پہ فرمایا ہے کلوا من الطیبات، کلوا من الطیبات، پاک اور حلال چیز کھاؤ، یعنی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں، تو ہم حرام مال کو چھوڑیں، سود کو چھوڑیں، خبیث مال کو چھوڑیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ساری چیزوں کو حلال کر دیا ہے۔ حرام جو ہے بہت کم ہے، مگر انسان جو ہے ہزاروں حلال راستے کو چھوڑ کر دو چار حرام راستے پہ چل دوڑتا ہے، بھاگتا ہے اس کے پیچھے، حرام کے پیچھے۔ روزی لکھ دی گئی ہے، کتنا کمائے گا، کتنا پائے گا، کتنا کھائے گا، لیکن اسے صبر نہیں ہوتا ہے، حرام راستے پہ چل جاتا ہے۔ یاد رہے قیامت کے دن مال کے تعلق سے ہمیں ہم سے دو سوال پوچھا جائے گا: مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں پہ خرچ کیا؟ تو ہم آزاد نہیں ہیں کہ ہم جیسے چاہیں کمائیں، جیسے چاہیں لٹائیں۔
ہم آزاد نہیں ہیں۔ اگر ہم جنت چاہتے ہیں، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو واحد راستہ یہی ہے ایمان لانے کے بعد کہ ہم پاکیزہ اور حلال مال کمائیں، حرام مال سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔